سورہ سعد مکی صورت ہے، 38 نمبر سورہ قمر کے بعد نازل۔ پہلے صورت کے ساتھ ربط۔ پہلا ایک انداز ذکر تھا انبیاء سلامتی میں محتاج ہے، اب یہ کہ مصائب بھی ان پر آئے ان کا ذکر ہے۔ ابتلوا بالمصائب، پہلے توحید سے استکبار کرتے تھے، تو اب اس سے ایک قدم آگے بڑھے، اعتراض اور مذاق کرتے تھے کہ اجعل الالہۃ الہ واحدہ، یا ایک الہ کو بنایا۔ پہلے تکبر کا ذکر، لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو اب سبب تکبر کیا ہے؟ انکار عن القرآن، تو اس کا ذکر، والقرآن ذکر ہے، یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اس صورت کا ذکر سورہ یاسین اور سورہ صافات کے بعد ایسا ہے جیسے سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد ہے، یا سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد۔ کچھ انبیاء کا ذکر ہوا سورہ طٰہٰ مریم میں، تو پھر طٰہٰ میں اور انبیاء، ہود میں انبیاء، تو یوسف میں اور، تو ایسے ہی پہلے کچھ انبیاء تو اب آگے اور انبیاء کا ذکر۔ اسے پہلے عام انبیاء اور اب بڑے بادشاہ، جو بادشاہ نبی تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ تو ابتلاء المستفین ہے، یعنی یہ بھی توحید کا اس بات ہے، بذکر الابتلاءات، کہ امتحانات انبیاء، ملائکہ اور ساتھ جنات پر بھی امتحان، جنات کا بڑا جن ابلیس، تو ان پر بھی امتحان، تو آزمائش سب پر آئے، ملائک پر بھی، وہ بھی احکام کے تابع ہے، انبیاء پر بھی، جنات پر بھی، یہ سب ذکر ہے۔ سورت کا خلاصہ تین حصے، پہلا ایک رکو آیات نمبر 16 تک، دوسرا پھر 70 آخری رکو تک، اور تیسرا آخر تک۔ صاد والقرآن ذی ذکر، صاد یا تو صمد کی طرف اشارہ، یا صاد معنی صادق الوعد، اللہ کے وعدے سچے ہے، والقرآن یہ شروع میں زجر بالعناد، کہ قرآن سے عناد رکھتے ہیں، تو پہلے آیتوں میں اس پر ڈانٹ ہے، پھر تخویف ہے، اور پھر دوسرا زجر بے انکار رسول، پھر تیسرا زجر بے انکار توحید، یہ بار بار ڈانٹ ہے کہ شرم کرو، قرآن تمہارے فائدے کی کتاب اور انکار کرتے ہو، رسول سے انکار، توحید سے انکار، یہ بار بار رکوع میں یہ زواجر چلیں گے اور تخویفات۔ والقرآن قسم ہے قرآن کا، ذی ذکر جو نصیحت والا ہے، جو نصیحت سے بری کتاب ہے۔ قرآن، اس سے پتہ چلا قرآن میں ہر لفظ میں نصیحت ہے اور ہر آیات میں عبرت ہے، یہ عبرت کی کتاب۔ بل الذین کفروا، قرآن گواہ ہے کس پر؟ یا تو آنے والے مضمون پر، بل الذین کفروا، یا گواہ ہے اس پر کہ الہکم لواحد، یا گواہ ہے اس پر کہ انک لمن المرسلین، یا والقرآن ذی ذکر، قرآن کے قسم جو نصیحت کی کتاب ہے، گواہ ہے اس پر انہ لحق، کہ قرآن حق ہے، یا گواہ اس پر لتبعثن فی القیامہ، قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، یعنی تمام مقاصد اربعہ کو شامل۔ یا نمبر 5، گواہ ہے اس پر کہ مشرکین کا کوئی شبہ نہیں بچا، ان کا کوئی شبہ، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر وجہ یہ ہے بل الذین کفروا فی عزہ، تو یہ جواب قسم ہے بل، تو جواب قسم میں تو بل نہیں آتا، تو یہ بل بمعنی قط کے ہے، یقیناً کافر لوگ فی عزت تکبر میں ہے، و شقاق اور دشمنی میں، مخالفت حق میں، کتنے ہلاک کر ڈالے ہم نے ان سے پہلے، من قرن نسلوں کو، فنادوا چیخے وہ، ولا تہین مناس اور نہ تھا وہ وقت بچنے کا، لا بمعنی لے سکے، حین معنی وقت، مناس بچاؤ، تو نہ تھا وہ وقت بچنے کا، پھر چیخے لیکن وہ وقت بچاؤ کا نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، یا لا تا زائد ہے، اصل میں لا ہے، تو نہ تھا وہ وقت بچاؤ کا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، زجر، یہ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ آیا ڈرانے والا ان میں سے، اور کہتے ہیں کافر یہ جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے، کہتے ہیں ہمارے جیسا انسان ہمیں کیوں سمجھائے، نہیں مانتے کافر۔ اور اب بھی یہود نصارہ کہتے ہیں بس وہ تو عرب میں ایک آدمی آیا تھا اور اپنے لوگوں کو فائدے کے لیے کہا کہ سب حرم جمع ہو جائے تاکہ یہاں لوگ آباد رہے، مال آئے، تو بس عرب کو فائدے کے لیے انہوں نے باتیں کی، دنیا ان کے پیچھے لگی۔
تو عجبون بے وقوف ہے، تعجب کرتے ہیں کہ ڈرانے والا ان میں سے آیا۔ کافر کہتے ہیں نہیں، وہ بڑا ساحر کذاب تھا، یعنی اپنے فائدے کے لیے لگا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد، دیکھ رسول سے بھی اعراض، اب رسول کے پیغام توحید ہے وہ بھی نہیں مانتے۔ اجعل الآلہۃ، کیا بنا ڈالا اس نے تمام خداؤں کو ایک خدا، ایک معبود۔ تو کافر کہتے ہیں الہ بہت ہے، پیغمبر کہتا ہے الہ ایک ہے لیکن پاور بہت ہے اس کا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک مانو، اور وہ ایک ایسا ہے کہ وہ سب پر غالب ہے۔ اور کافر نے سر درد کے لیے الگ درگاہ ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر شہباز قلندر کے پاس جاؤ، اور کمپنی کاروبار نہیں چلتا تو پھر الگ درگاہ، تو انہوں نے تقسیم کر دیے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ چیز ہے بہت عجیب کہ بس سب پاور ایک کے پاس آئے۔ فلاسفہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ذات سے یک وقت میں کئی امور تو صادر نہیں ہو سکتے، تو اس لیے اللہ نے ملائک بنائے، عقول عشرہ بنائے، نظام وہ چلاتے ہیں۔ غلط صوفیہ بھی کہتے ہیں کہ نظام قطب کے حوالے ہے، غوث کے حوالے ہے، اور یمن میں رہتے ہیں اور وہ تصرفات کرتے ہیں، فلا ابدال ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہے۔ تو یہ نظام کے تقسیم کے قائل ہے، اور شریعت کہتا ہے نہیں، ذرہ برابر اختیار کسی کا نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، میرے حبیب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار تو اللہ کا ہے، یا عذاب دے یا سزا دے جس کو۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ چیز ہے بالکل عجیب۔ وانطلق الملأ منهم، چل پڑے سردار لوگ ان سے، ان میں سے۔ تو کافر جمع ہو کے آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ بیٹھے، آپ اتنا پریشان نہ کرو ہمیں، آپ ہمارے لات منات، انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے، بس آپ اس کے پیچھے لگے ہو، اور آپ ہمارے ساتھ صلح کرے، جو بھی آپ چاہے ہم دے دیں گے۔ ابو طالب بھی بیٹھے، ابو جہل، سب آئے، تو کہا راضی ہو آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا تم میرے ایک بات کو مان لو، تم بادشاہ بن جاؤ گے، عرب و عجم کے بڑے بن جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ایک کیا، کئی باتیں بتا دو اگر ہم سب بڑے بن سکتے ہیں۔ تو کہا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھو تو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا بس اٹھ کے چلو، اس پر بات کوئی اثر نہیں کرتا۔ وانطلق الملأ منهم، چل پڑے سردار لوگ، کہنے لگے انمشو، چلے جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ۔ من خلق وہی کہنا پاسائی را پاسائی، انمشو چل پڑو، واسبرو ڈٹے رہو، علی الہتکم اپنے معبودوں پر، بس اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، باطل نظام ہے، کفر ہے، بس اس پر ڈٹے رہو، ان کے بعد چھوڑ دو، اس کے زبان میں ان سے مذاکرات کرو، تو مذاکرات کامیاب نہیں ہو۔ یہ کہتے بس اسلامی نظام بہر صورت ہونے چاہیے، تو ان سے مذاکرات نہیں چلیں گے، لچک نہیں دکھاتے، اور کافروں کے یہی کوشش ہے۔ افغانستان میں ان سے کہا تمہارا سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے لیکن جمہوری طریقے پہ چلو، اسلامی خلافت یہ لفظ ہٹا دو۔ تو کہا، وہ کہنے لگے ہم نے جہادی اس لیے کہ عمر بر لڑے ہی جس مقصد کے لیے، وہ لفظ ہٹا دے۔ وصبر، تو کہتے ہیں کافر کہ ان سے بات نہیں بن، یہ تو بس اسلامی اسلام۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، صبر کرو، ڈٹ جاؤ اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ بات ہے، لشیء یہ بات، یراد کسی اور ارادے سے کہی جا رہی ہے، یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، چھوڑ دو، یہ اسلام ان کا مقصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے، یا توحید مقصد نہیں، بس ان کا ہمارے معبودوں سے دشمنی ہے، درگاہوں کے مخالف ہے، اولیاء کا دشمن ہے، تو یہ اور طرح الزامات لگا لیتا ہے۔ فتوی، ان کے فتوی بھی عجیب ہوتے ہیں۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ، نہیں سنا ہم نے یہ فی الملت الاخرہ، کسی دوسرے مسلک میں۔ ملت آخرہ یعنی عیسائیت میں بھی تو تسلیس ہے، یہود بھی تو کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ ہے، اللہ کے لیے اولاد نائبین کے قائل ہے، اور یہ نبی کہتا ہے کچھ نہیں، نہ اللہ کا نائب ہے اور نہ نازنین ہے، نہ اولاد ہے۔ ان ھذا نہیں ہے یہ الا اختلاق، مگر جھوٹ ہے۔ انزل علیہ الذکر، یہ زجر انکار قرآن کے ساتھ، انزل علیہ الذکر، کیا نازل ہوا اس نبی پر الذکر قرآن، من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے، تو ہمیں کیا ہو گیا تھا کہ صرف اس کو نبی بنایا، ہم میں سے اللہ نے کسی کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ تو رد کرتے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے بس یہی حق کہتا ہے، تو ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، یا ہم میں عقل نہیں، ہم سب ان کے پیچھے جائے۔
بل ہم بلکہ یہ شک میں پڑے ہیں من ذکری میرے قرآن سے، میرے حبیب آپ سے کوئی دشمنی نہیں، آپ آج آپ کتاب اللہ چھوڑ دے، بس یہ آپ کے دوست ہے، کتاب اللہ کے درس دو گے، بیان کرو گے تو پھر آپ کے خلاف جمع ہوں گے، فتوی لگائیں گے، باتیں کریں گے۔ تو 40 سال آپ رہے تو کوئی تو آپ کا دشمن نہ تھا۔ بل ہم بلکہ یہ شک میں پڑے ہیں من ذکری میرے قرآن سے، ان کی دشمنی کلام اللہ سے ہے۔ اور کیوں کلام اللہ سے دشمنی ہے؟ ابھی تک انہوں نے مخالفت قرآن کا مزہ چکا نہیں، ان کو میں نے سزا نہ دی بلکہ میں بار بار دیتا ہوں مخالفت کے باوجود، یہ کفر کرتے ہیں، بے دینی کرتے ہیں، اور میں ان کو پھر نوازتا ہوں، تو اس لیے یہ شک میں پڑے۔ بلکہ لما یذوقوا عذاب، انہوں نے چکا نہیں میرا عذاب۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ہے ان کے پاس تیرے پروردگار کے خزانے، جو غالب ہے، الوہاب بہت دینے والا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں کیوں نبی نہ بنایا، تو خزانے کی تقسیم کے حوالے ان کے پاس ہے کہ جس کو چاہے نبی بنا دے، یہ تو رب کی مرضی ہے۔ نبوت تو بہت رحمت ہے، اور رحمت کے خزانے وہ اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے، جس کو تقسیم کرے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ہے ان کے پاس اختیار آسمان و زمین کا، ان کے درمیان ہے، تو یہ آسمان و زمین ان کی مرضی کے مطابق چلے گا، جو نظام یہ چاہے تو وہ نافذ ہوگا۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پس چڑھ جائے یہ فی الاسباب، رسی تان کر، رسی باندھ کے اوپر چڑھ جائے، آسمان سے ہی تو مدد آتا ہے، تو عرش کے طرف چلے، وہاں سے قرآن کو بند کر دے۔ جندم ما ہنالک محذوف من الاحزاب، یہ تنبیہ تخویف دنیاوی، جندن لشکر ہے، ما معمولی سا لشکر، جندم ما بس معمولی سا لشکر، ہنالک اسی جگہ، محذوب شکست کا جائے گا، من الاحزاب مومن لشکروں سے، ایک معنی، یا جندم ما من الاحزاب، یہ لشکر ہے چھوٹا سا، من الاحزاب بڑے لشکروں میں سے، بڑے لشکر تو گزرے ہیں، یہ موجودہ کافر ان کے کیا حیثیت، یہ شکست کھا جائیں گے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، عاد، فرعون، ذو الاوتاد، جو کیلوں والے تھے، دشمن کو سزا دیتے وقت کیل ٹونکتے تھے، یا ذو الاوتاد بڑے لشکر والے تھے، یا مضبوط سلطنت والے، وثمود اور قوم لوط، اصحاب الایکہ جنگل والے، اولئک الاحزاب یہی ہے واقعی لشکر، یہ بڑے بڑے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل، نہ تھے یہ سارے کے سارے مگر جھٹلایا انبیاء کو، ثابت ہو گیا عقاب میرا، عذاب ان پر حق کا نازل ہوا عذاب میرا۔ تو سبب ہلاکت کیا ہے؟ تکذیب الرسل، تکذیب الرسل سبب ہلاکت ہے۔ وما ينظرها، تو انبیاء کو مت جھٹلاؤ، جو پیغام ہے ان کے توحید کا وہ مانو۔ وما ينظرها اولئک الا صیحة واحدہ، زجر انکار قیامت کے ساتھ، انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک چیخ کا، نہیں ہوگا اس کے لیے من فواقن کوئی وقفہ، پھر درمیان میں کوئی وقفہ نہیں، بس چیخ ہے، اسرافیل کے سور ہے تو بس مسلسل چلتا رہے گا، ایک معنی۔ دوسرا معنی فواق، اس کے لیے واپسی، پھر ان کی واپسی کی کوئی صورت نہیں، یا فواق معنی کوئی انتظار، یا فواق معنی کوئی افاقہ۔ اصل میں فواق یہ ہے کہ جانور سے دودھ نکالنے کے بعد پھر لوگ بچہ چھوڑتے ہیں درمیان میں 2-3 منٹ کے لیے، اس کو فواق بولتا ہے، یعنی پھر معمولی وقفہ بھی نہیں ملے گا ان کو، درمیان میں عذاب شروع ہو جائے گا موت کے ساتھ، تو پھر کوئی وقفہ نہیں، پھر عذاب ہمیشہ رہے گا۔ وقالو، کہتے ہیں کافر لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے ہمیں، قطنا، ہمارے چٹھی، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، قطنا ہمارا عمل نامہ ابھی مذاق کرتے تھے، عمل نامہ ابھی دو، جو بھی سزا ہے یا زقوم ہے جو بھی دینے کا ہے ابھی دو کہ کیس ختم ہو جائے، یا قطنا ہمارے آخرت کا حصہ، آخرت میں آپ کہتے ہو جنت ہے تو ہمیں وہاں نہیں چاہیے، حساب سے پہلے پہلے دے دیں، یا ہمارا عمل نامہ ابھی دے دے، مذاق کرتے تھے وہ۔ اصبر علی ما یقولون، یہ دوسرا باب ہے 69 تک، اور اس میں شروع میں تسلی ہے، انبیاء کے ابتلاءات ذکر ہے، 3 قسم کے امتحانات، تخویفات، بشارات ہوں گے تفصیلی۔ یاد کرو، صبر کرو، جو یہ لوگ کہتے ہیں، یاد کرو ہمارا بندہ داؤد علیہ السلام، ذل اید، جو بڑے ہمت والے تھے، ہاتھ والے تھے، یعنی طاعت میں ہمت والے تھے، بے ہمت نہ تھے،
تو عبادات میں، قرآن میں ان کے لیے بے ہمتی نہیں چاہیے کہ بس آرام کا شوقین رہے۔ دنیا کے لیے لوگ باہمت ہوتے ہیں، انبیاء تو دین میں بڑے باہمت ہوتے ہیں۔ انہو اواب، یقیناً وہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کے طرف۔ انا سخرنا الجبال، ہم نے تابع کر ڈالے پہاڑ، معہو اس کے ساتھ۔ سخت مخلوق پہاڑ ہے، سخت، سب سے سخت چیز وہ تابع تھا۔ یسبحن، تسبیح پڑھ دیتے، بالعشی، یہ شام کے وقت، والاشراق، اور صبح، والطیر محشورہ، یعنی سخرنا الطیر، ہم نے تابع کر دی ان کے پرندے، محشورہ، جو جمع ہو جاتے تھے ان کے پاس۔ یہ نرم مخلوق ہے تو سخت مخلوق، نرم مخلوق تابع۔ کل لہو، کل سب کے سب، لہو اس کے طرف، اواب لوٹ جاتے تھے۔ ایک معنی یا اواب متوجہ ہو جاتے تھے اس کی تسبیح کے طرف۔ جب وہ زبور پڑھتے تو پرندے جمع ہو جاتے اور پہاڑ جھک جاتے اس کے طرف۔ یہ شروع میں فضائل داود ہے، 9 فضائل ذکر ہو گئے۔ عبدنا، ہمارا بندہ، ذوالاید، اواب، سخرنا الجبال والطیر، کل لہ اواب، اور آگے شددنا ملکہ۔ پھر بعد میں امتحان کا ذکر ہے کہ کوئی اس آزمائش سے یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام نہ تھا۔ وشددنا ملکہ، ہم نے سخت کر دی ان کے سلطنت، یعنی ہم نے مضبوط سلطنت دی اسے۔ وآتیناہ، ہم نے دی اسے الحکمہ، نبوت یا دین میں سمجھ، وفصل الخطاب، اور صاف گفتگو۔ فصل الخطاب ایک معنی واضح بیان، یا فصل الخطاب، الخطاب الفاصل، ایسا خطاب جو ہر بات کو الگ الگ کر دے، یا الخطاب المفصول، جدا جدا بیان، یا خطبہ کے بعد اما بعدو کہنا، یہ فصل الخطاب میں شامل۔ یا قوت فیصلہ، وہ فیصلے کے قوت رکھتے تھے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اب یہاں حل استفہام ہے، یہ سوال کے لیے نہیں، کبھی عجیب قصے کے طرف اشارہ کے وقت حل ہوتا ہے تو یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے کہ اس عجیب قصے کے طرف اشارہ کرے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، کیا آیا ہے آپ کے پاس، نَبَأُ الْخَصْمِ، خبر الخصم، خصم کا۔ خصم واحد جمع سب پر بولا جاتا ہے، اس میں جنس ہے، یعنی جھگڑا کرنے والوں کا۔ اس تصور المحراب، جب دیوار پھاند کر جا پہنچے المحراب، عبادت خانے میں۔ تصورو، دیوار سے چڑھ کے جا پہنچے المحراب، عبادت خانے میں، جہاں اس کا کمرہ تھا عبادت کا، تو یہ اوپر سے چڑھ کے اندر گئے، داخل ہو گئے داؤد علیہ السلام۔ ففزع منہم، وہ گھبرا گئے ان سے کہ یہ کیسے دشمن ہے، قتل کرنے آئے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو نہیں۔ تو خوف اسباب سے، یہ نبوت کے منافی چیز نہیں ہے۔ انبیاء انسان ہوتے ہیں اور انسان اسباب خوف سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں۔ خصمان مانا نحن خصمان، ہم 2 خصمان ہیں، 2 مقابل ہے۔ بغا بعضنا، ہم میں سے سرکشی کی بعض نے بعض پر، ہم میں سے ایک ظالم ہے۔ فاحکما، فیصلہ کرے ہمارے درمیان سچ کے ساتھ۔ ولا تشتت، زیادتی نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ واہدنا، ہمارا رہنمائی کا دے سوا الصراط، سیدھے راستے کے طرف، وہی کے ساتھ ہمارا صحیح فیصلہ کرو۔ تو اس نے کہا صحیح ہے، بتاؤ کیا ہے؟ کہا ان ھذا، یقین کیجئے، پکی بات ہے، ھذا اخی، کہ یہ میرا بھائی ہے، یا تو نسبی بھائی مراد ہے، اور یا یہ کہ بس مباحثے میں اب آیا ہے۔ لہو، اس کے لیے 99 نعجہ، اس کی 99 دمبیاں ہے۔ ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال، یہ کہتا ہے اکفلنی ہا، اکفلنی، مجھے دے دو، ہا، یہ دمبی، یہ ایک بھی مجھے دو تاکہ میرا سنتری پورا ہو جائے۔ وعزنی فی الخطاب، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے، فی الخطاب، گفتگو میں، گفتگو میں یعنی باتوں میں، یہ باتوں میں بھی بڑا چالاک ہے، تیز ہے، تو اس لیے دبا لیا ہے کہ یہ مالدار ہے، تو اس کے 99 میں غریب آدمی ہوں، اس کے سامنے باتیں نہیں کر سکتا، اور اس نے مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد علیہ السلام اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھے کہ واقعی یہ غلطی کرتا ہے، حالانکہ گفتگو تو اس نے شروع کی، جو کہتا ہے مجھے دبا لیا ہے، باتیں تو اس نے شروع کی۔ تو داؤد علیہ السلام نے دوسرے کی بات سنے بغیر، اب چاہیے تھا تم بتاؤ، یہ ہو سکتا ہے یہ ایک اس نے چوری کو ہو اس سے، تو اس سے سنے بغیر کہا تم تو واقعی ظالم ہو، تیرے پاس 99 ہے تو کم ہے کیا، اور اس کے پاس ایک بھی آپ چھوڑنا نہیں چاہتے۔
یعنی اور پھر یہ بھی کہا کہ اکثر شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت مال آئے وہ دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کسی کے پاس چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ مشہور ہے نا، گلستان میں قصہ ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا بادشاہ کو کہ وفات کے بعد اس کے آنکھیں نکل آئی ہے اور اسے توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ تو عالم سے کسی نے پوچھا، شیخ ساری کہتا ہے کہ اس کا کیا معنی؟ یہ وفات کے بعد انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے، جیسے بندہ کی نظریں ایک چیز پر جم جائے۔ تو اس نے کہا یہ بادشاہ بھلے مر گیا ہے لیکن اس کا حرص مرا نہیں ابھی تک، تو یہ پھر بھی دنیا کے طرف توجہ سے دیکھتا ہے کہ یہ دوسروں کے پاس کیوں ہے، میرا سلطنت حکومت دوسرے کے ہاتھوں میں کیوں گیا؟ تو کہا تیرے پاس 99 ہے، کم ہے کیا کہ اس کے پاس ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا قَالَ، کہا داؤد علیہ السلام نے، یقیناً تم نے ظلم کیا بِسُؤَالِ نَاجَتِكَ، کہ تم مانگتے ہو ناجتک دمبی اپنا، اِلَىٰ نِعَاجِهِن کے دمبیوں کے ساتھ ملا کر، کہ اپنا دمبی مانگ کے ایک، یعنی تم اپنا سمجھتے ہو، یہ لے کے اپنے دمبیوں سے ملا دے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، یقیناً اکثر من الخلطاء شرکا، بعض ظلم کرتے ہیں بعض پر، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لائے اور عمل کرے نیک، جو ایمان والے اور نیک عمل والے، قلیل ما ہم، بہت تھوڑے ہیں یہ لوگ، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ قلیل کا معنی کیا ہے؟ کم۔ قلیل کا وزن، فعیل کا وزن، یہ بھی مبالغہ کے لیے ہے، اوپر تنوین ہے، قلیل یہ بھی مبالغہ کے لیے، پھر ما ہے آخر میں، یہ بھی مبالغہ کے لیے، تو معنی کتنا کم ہو گیا، عنقا ہو گیا نا اتنے تاکیدات لگا کر۔ بہت ہی کم ہے ایسے لوگ جو شرکت میں، کاروبار میں گڑبڑ نہ کرے، اکثر تو گڑبڑ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ وَسَنَّ داؤد، جب فیصلہ سنایا تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ بندہ تو پھنس گیا، تو تب اس کو خیال آیا، او ہو یہ تو ملائک ہے اور مجھے سمجھانے آئے ہیں اور مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ نے میرا امتحان لیا۔ وَظَنَّ داؤد، خیال آیا داؤد علیہ السلام کو، انما فتناہ، کہ ہم نے اس کو امتحان میں ڈالا۔ تو یہ بڑوں کے آزمائش ہے۔ ابتلوا بالمصائب، استغفار پڑھی اپنے رب سے، وخر راکعا، گر پڑے رکوع میں، واناب، اور متوجہ ہوئے اللہ کے طرف۔ تو نیک لوگوں کے شان کے غلطی پر آکڑ نہیں کرتے، بس یک دم متوجہ ہو جاتے۔ خر راکعا، احناف کہتے ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رکوع میں بھی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے، یعنی آخری آیات پڑھ کے رکوع میں چلا جائے بس سجدہ ہو گیا۔ امام راضی رحمہ اللہ شافعی ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ دلیل صحیح ہے، رکوع میں ہو سکتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، خر لفظ ہے، خر تب ہے کہ گر پڑے زمین کے طرف، تو رکوع سے مراد یہاں سجدہ ہی ہے۔ فغفرنا له، ہم نے بخشا اسے، ذالک یہ، وَإِنَّ لَهُ، یقیناً داؤد علیہ السلام ہمارے حال زلفا، بڑے مرتبے والے، وحسن مآب، اور حسین ٹکانے والے ہیں۔ اب اس واقعی سے کیا مراد ہے جو یہاں ذکر ہے اور غلطی کیا تھی؟ ایک تو کچھ مفسرین قصہ نقل کرتے ہیں کہ اوریا نامی ایک آدمی تھا، اس کی بیوی بہت حسین تھی اور فوج کا بڑا تھا، تو داؤد نے چاہا کہ یہ بیوی کو طلاق دے اور اس سے میں نکاح کروں، تو پھر وہ طلاق نہیں دینا چاہتا، تو اس کو سخت محاذ پر بھیجا کہ یہ مر جائے وہاں، اور پھر بیوی سے میں نکاح کروں، سخت جنگ پہ اس کو بھیجا۔ داؤد علیہ السلام کے پہلے سے 99 بیویاں تھی، تو یہ ملائک آئے سمجھانے کہ یہ آپ کیا کرتے ہو، یہ ظلم کرتے ہو آپ، تو تب اسے سمجھ آیا مجھ سے غلطی ہوئی۔ یہ واقعہ بعض مفسرین نقل کرتے ہیں اور انتہائی غلطی کرتے ہیں، بلکہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی اس قسم کے واقعی بیان کرے تو ان کو میں 160 دوری لگا دوں گا۔ 160 دوری اس لیے کہ عام آدمی پر کوئی تہمت لگا دے تو 80 دوری ہے، یہ تو نبی پر تہمت ہے تو اس کا ڈبل سزا ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ دمبی کہا تو نبی کی بیویوں کو دمبی تو نہیں کہا، یہ تو عزت کا لفظ نہیں ہے، اور اکثر یہود نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کئی قصے بنائے، تو وہ قصے ان کے محرف باتوں سے اکثر مفسرین سن کے بس نقل کرتے ہیں کہ قصہ ایسا ہے،
اور قصص النبیین ایسے کتابیں تھے پہلے، ان میں بھی یہ سارے قصے ہوتے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ کئی مفسرین نے اس کے رد کی ہے کہ لا اصل لہا، ان واقعوں کا کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اصل امتحان کیا تھا؟ ایک امتحان تو یہ کہ ایک طریقہ یہ کہ اس نے ٹائمنگ یہ بنایا تھا کہ کچھ ٹائم ذاتی عبادت کے لیے، تو زیادہ وقت اس کو دے دیتے، ایک دن نماز عبادت اور ایک دن فیصلے کرتے تھے۔ تو یہ تنبیہ آئی کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، اگر آپ ایسے کرو گے تو لوگ دیوار پان کے تیرے گھر پہنچائیں گے۔ تو مظلوموں کی مدد یہ بھی عبادت ہے، ذاتی عبادت سے بہتر یہ۔ تو وہ سمجھ گئے کہ میں نے ٹائمنگ بنانے میں غلطی کی، اور بڑے لوگوں کی معمولی یعنی ان کا حسنہ بھی کبھی کبھی غلطی شمار ہوتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی عبادت کے لیے ٹائمنگ ہے لیکن غلط ہے، اور آپ کو ہم نے خلیفہ بنایا، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، تو آپ لوگوں کے فیصلے کریں۔ اور بعض کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کہا کہ میں نے آپ کی عبادت کا ایسا ترتیب بنایا کہ میرے گھر میں 24 گھنٹے میں ایک لمحہ غفلت سے نہیں گزرتا، اور اس نے ٹائمنگ بنایا تھا کہ 1 گھنٹہ فلاں عبادت کرے، 1 گھنٹہ فلاں، اور 1 گھنٹہ، تو پورے 24 گھنٹے میں ہر وقت ذکر الہی عبادت ہوتا۔ تو گویا کہ اس بات سے کچھ عجب ثابت ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائک بھیجے کہ یہ بھی تو میرا امتحان ہے کہ آپ کو توفیق دی ہے، یہ ہے۔ یا تیسرا انداز یہ کہ غلطی یہ ہوئی کہ مدعی کے بعد ڈائریکٹ سن کے مدعا علیہ سے پوچھے بغیر، یہ غلطی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ میں نے شریعت کے حکم جو دوسرے کے بعد سن کے فیصلہ کرنا تھا، اور میں نے اس کو ڈائریکٹ مظلوم سمجھا، حالانکہ مشہور ہے نا، اگر کوئی آپ کے پاس آنکھ لے کے آئے کہ دیکھو یہ میرے آنکھ فلاں نے نکالا ہے، تو جلدی فیصلہ نہ دو، سوچو، ہو سکتا ہے اس نے ان کے دونوں آنکھ نکالے ہو اور اس نے ایک نکالا ہے۔ تو دوسرے کے قول سنے بغیر ڈائریکٹ فیصلہ، اس غلطی کا احساس اسے ہوا، تو استغفار پڑا اس میں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد علیہ السلام ہم نے بنایا آپ کو خلیفہ زمین میں، فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان بالحق، حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوی، پیروی نہ کرے خواہش کا، ورنہ گمراہ کر دے گا آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے یعنی اللہ کی وحی سے، عقل کے پیچھے نہ چلو۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یضلون عن سبیل اللہ، تتبع الہوی کیا ہے کہ بس نفس سے بات سن کے جو دل میں آئے یکدم فیصلہ دے، نہیں، قانون جو ہے اس پر چلو۔ یضلون عن سبیل اللہ، ان کے لیے عذاب ہے شدید، بما نسوا یوم الحساب، وجہ اس کے کہ وہ بلا بیٹھے حساب کے دن کو۔ وما خلقنا السماء والارض، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، تو یہ زمین الہی، یہ خلافت الہی کے لیے قائم ہے۔ جو اس نظام کو عبث سمجھتا ہے، بس کھانا پینا عیش و عشرت، تو وہ کافر ہے۔ وما خلقنا السماء، ہم نے آسمان و زمین جو اس کے درمیان ہے نہیں بنایا، باطلا، بے مقصد، یہ بے مقصد نہیں۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان تو کافر لوگوں کا ہے کہ بس قیامت نہیں ہے، اور انسان اکثر کہتا ہے نا، جیسے عام پودے ہوتا ہے، کاٹ دو تو اور نکل آتے ہیں، کاٹ دو تو اور، ایسے انسان ہے بس چلے جاتے ہیں اور آتے ہیں، تو اور کوئی مقصد نہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہی گئے تو پھر دوبارہ سری سے واپس آتے ہیں، تو یہ کافروں کا گمان ہے، مومن کا گمان نہیں۔ مومن تو سمجھتا ہے کہ یہ بڑے مقصد کے لیے۔ فویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کفروا، کفر انکار کرتے ہیں، من النار، دوزخ سے، جو دوزخ جنت کو نہیں مانتے ان کے لیے عذاب۔ ام نجعل الذین آمنوا، اس نظام کو عبث سمجھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ والے اور شیطان والے یہ دونوں برابر ہیں، جو اپنے آپ کو تکاتے ہیں، رات کو کڑے ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا، تو ان کا تو یہ مقصد ہوا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے کو اور پرائی کا تمیز نہیں کر سکتا؟ ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے ایمان والوں، نیک عمل والوں کو، کل مفسدین فی الارض، ان کے طرح جو فساد کرتے ہیں زمین میں، نہیں۔ ام نجعل المتقین، کیا ہم کر دیں گے متقین کو فجار جیسے؟ یہ غلط فیصلہ ہے۔ نظام با مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کتاب انزلناہ، اس مقصد کے لیے ہم نے عظیم کتاب اتارا ہے، ترغیب الی القرآن، عظیم الشان کتاب ہم نے اتارا آپ کے طرف، عظیم ہے کہ وہ ہم نے اتارا، الیک، آپ کے طرف، شریف عظیم انسان کے طرف، مبارکن، خیر سے بھرا، لیدبروا، قرآن کیوں اتارا؟
لیدبروا تاکہ یہ لوگ غور فکر کرے اللہ کی آیات میں، لیکن غور تو بہت کرتے ہیں پھر نتیجہ نہیں نکالتا، تو غور فکر کرے پھر یہ نتیجہ نکالے، ولیتذکر اولو الالباب تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے۔ تو غور فکر مقصد ہے کتاب اللہ کا، اور پھر جو عاقل لوگ ہیں تو وہ نصیحت پکڑ کے بس قرآن کے مطابق چلتے ہیں، پھر قرآن کے نصائح کو قبول کرنا یہ اولو الالباب کی نشانی ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے نقل ہے، نزل القرآن للتدبر وجعلوه للتلاوہ، قرآن تو غور فکر کے لیے آیا تھا، لوگوں نے صرف تلاوت کو مقصود بنایا۔ معانی القرآن میں ہے یہ آیات دلیل علی وجوب معرفت معانی القرآن، یہ آیات دلیل ہے کہ واجب ہے قرآن کے معنی سمجھنا، قرآن کے مقاصد سمجھنا، یہ ہر انسان پر لازم ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمًا، اور یہاں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حسن بصری کہتا ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ کہ وَاللَّهِ مَا تَدَبُّرُهُ بِحِفْظِ حُرُوفِهِ وَإِذَاعَةِ حُدُودِهِ، اللہ گواہ ہے تدبر حروف یاد کرنے سے اور حدود معنی قرآن کریم کے حق احکامات ضائع کرنے سے نہیں ہوتا۔ ایک بندہ حرف یاد کرے، حرف پڑھے اور حکم قرآن کا، نماز ہے، عبادات ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ تدبر نہیں کہلاتا۔ اللہ کی کتاب کو تو کہتا ہے بس پڑھتا ہے، مانتا ہوں میں، اور پھر شریعت کے خلاف فیصلے ہے، ملک شریعت کے خلاف ہے، قانون شریعت کا خلاف ہے، زندگی شریعت کے خلاف، پھر کہتے ہیں حتی ان احدہم لیقول، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتا ہے قرأت القرآن کلہ، میں نے آج رات پورے قرآن پڑھے، آج رات میں نے ایک ختم کی، حالانکہ ما یرا لہ القرآن فی خلق ولا عمل، قرآن اس کے اخلاق اور عمل میں نظر نہیں آتا، اس کا عمل دے کے شریعت سے ہٹ کر اور ان کا اخلاق دے کے تو ان کے اندر قرآنی صفات نہیں ہے، مومنین کی صفات نہیں، بس پورا قرآن پڑھا تو یہ تو تدبر نہیں ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو سلیمان، کتنا عجیب، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، عبد تھا، تو پتہ چلا الہ نہ تھا، انبیاء عابد ہوتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے طرف رجوع کرنے والا۔ یہ ابتلائی سلیمان ساتھ ان کے فضائل ہے۔ اذ عرض علیہ بالعشی، جب پیش ہوئے ان پر بالعشی پچھلے پہر، الصافنات الجیاد، الصافنات تیز رفتار گھوڑے، الجیاد عمدہ نسل کے، صافنات وہ گھوڑے جو 3 پاؤں پر کڑے ہو اور چوتھے پاؤں کو بس ویسے زمین کے ساتھ ٹچ کرے، دباؤ نہ دے ان کو، تو یہ عمدہ گھوڑے کی نشانی ہے کہ ہر وقت بھاگنے کے لیے، رفتار کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ان کے سامنے پیش ہوئے تو سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے، اور ابو داود کی روایت میں ہے ان کے پر بھی تھے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ سنا نہیں آپ نے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر بھی تھے، تو ناممکن نہیں نا، ان کے جنات تابع تھے، گھوڑے کے پر کیا مسئلہ۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، فرمایا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے، یقیناً احببت، میں نے پسند کیا ہے، حب الخیر، محبت ان گھوڑوں کا، عن ذکر ربی، عن علت کے لیے، بوجہ میرے رب کے یاد کے، عن ذکر ربی کہ یہ میرے رب کے یاد کے ذرائع ہے، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں، حتی یہاں تک توارت بالحجاب کہ وہ چھپ گئے، بالحجاب اونٹ میں، پردوں میں، یعنی وہ یہ دستہ گھوڑوں کا توارت بالحجاب اوجل ہو گیا، پردوں میں چلا گیا، انہوں نے کہا ردوها علی، واپس کر دو میرے پاس، فتفقہ شروع ہو گئے، مسحم بالسوق کہ ہاتھ پھیرنے لگے، بالسوق ان کے گردنوں پر، والعناق ان کے پنڈلیوں پر، والعناق اور گردنوں پر۔ یہ ایک ابتلا ہے۔ ایک معنی باز ان کے یہ کرتے ہیں کہ داؤد سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے جائزہ لینے میں مصروف تھے، اتنے میں نماز کا ٹائم نکل گیا تو پریشان تھے، تو کہا ردوها علیہ، یہ حکم سورج کو ہے کہ سورج واپس ہو جائے تاکہ میرے عصر کا نماز قضا نہ ہو، اور پھر شروع ہو گئے مسحم بالسوق والعناق، یعنی ان کو کاٹنے لگے گردن اور پنڈلیاں گھوڑوں کے، مسح سے مراد ذبح لیتے ہیں، لیکن یہ تفسیر کمزور ہے،
ایک تو اس لیے انتشار ضمائر ہے ردوہا، تو شمس کا تو کئی ذکر نہیں، ہا ضمیر اس کے طرف ہو ایک۔ دوسرا مسح کا معنی ذبح لینا پڑے گا، حالانکہ مسح کا معنی ذبح تو مجازی کا دور معنی ہے، حقیقی معنی مسح ہاتھ پھیرنا ہے، صحیح۔ اور عن ذکر ربی کا معنی کرتے ہیں حب الخیر، کہ میں نے محبت کی گوڑوں کے، عن ذکر ربی اپنے رب کے یاد سے، انہوں نے مجھے مشغول رکھا رب کے یاد سے۔ اور جو میں نے ترجمہ کیا اس سے معنی حل ہو گئے، عن معنی علت کا ترجمہ کیا، یعنی میرے رب کے یاد کے ذرائع ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے کہ گوڑوں کا ایک دستہ پیش ہوا، پھر دوسرا، اور یہ جہاد کا مال ہے، تو یہ مجھے حکم رب یاد دلاتا ہے، یعنی جہاد، یہ تو جہاد کے اسلحہ ہے، تو اس کو دیکھ کے مجھے اللہ کا حکم ذکر یاد آتا ہے، یعنی جہاد آتا ہے، تو کہا ایک دستہ پیش کرو، دوسرا پیش کرو، پھر ان کے خود خدمت کرنے لگے، گردن پر پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی ان کو دبانے لگے، جیسے آپ علیہ السلام اپنے گھوڑے کی خود خدمت کرتے تھے، اور یہ ثواب ہے، یعنی جہاد کے لیے اس کو تیار کرے، خود خدمت کرے تو ہر خدمت پر اجر ہوتا ہے، تو یہ فضیلت ہے اس کا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اب یہ ازمائش ہے، ہم نے ازمایا سلیمان علیہ السلام کو، اور ڈالا ہم نے اعلیٰ کرسی، یہ اس کی کرسی پر، تخت پر، جسدن صرف جسہ ہی، ثم انا، پھر انہوں نے رجوع کی اللہ کے طرف، کہا میرے رب مجھے بخش دے، وہب لی، عطا کر دے مجھے، ملکن ایسی سلطنت، لا ينبغی، جو مناسب نہ ہو، جائز نہ ہو میرے بعد کسی کے لیے، یقیناً تو ہی تو ہے اللہ الوہاب، بہت دینے والا۔ فسخرنا له الریح، ہم نے اس کے لیے تابع کر دی ہوا، تجری بامرہ، اس کے حکم سے چلتی تھی، رخاء، نرم ہوا، بعض آیتوں میں سخ ہوا ہے تو نرم یخ ٹن دونوں، حیث اصاب، جہاں انہیں پہنچنا ہوتا، ہم نے ان کے تابع کر دی۔ یہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، اس سے کیا مقصد ہے؟ یہ بھی یہودی قصے بہت مشہور ہے کہ ان کی انگلی ایک جن نے سلیمان کا شکل بنا کے، سلیمان علیہ السلام باتھ روم گئے تھے تو جن سلیمان کے شکل پہ آیا اور اس سے کہا یہ انگلی مجھے تو سلیمان ہوں میں، تو خادم نے دے دیا، اور اس انگلی کی وجہ سے یہ انگوٹھی، تو انگوٹھی کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے، تو وہ انگوٹھی جن نے پہن کر وہ سلیمان کی کرسی پر بیٹھے، سلیمان یوں ہی پریشان گھومتے پھرتے رہے، کئی سال اس میں گزرے، پھر اس نے اللہ کے طرف رجوع کی اور کسی مچھلی کو پکڑا دریا میں، اس سے وہ انگوٹھی نکل آئی، اور یہ دوبارہ حکمران بنے پھر، تو یہ بے سر اوپا قصہ ہے۔ تو اتنا عرصہ سلیمان کے گھر میں کون تھا، ان کی بیوی بچے تھے، وہاں کون تھا؟ یہ یہود نے ایسے ہی قصے بنائے کہ سلیمان جادوگر تھے اور یہ حکومت ایک انگوٹھی کی وجہ سے تھی، تو یہ فضول قصے ہے۔ صحیح یہ ہے، حدیث میں بھی یہ وارد ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار دعوت دی لوگوں کو جہاد کے لیے، کہ جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے سستی دکھائی، تو سلیمان نے کہا کہ میرے بیویاں ہیں، ان کی 100 بیویاں تھی، اور آج رات میں ان سے ملوں گا، ان سے میرے بچے پیدا ہوں گے، تو 100 اپنے گھر کے بڑے جرنیل ہوں گے، بچے پھر تابع ہوں گے، لیکن انشاءاللہ بھول گئے کہ میں بیویوں سے ملوں گا، تو انشاءاللہ بھول گئے، تو سب بیویوں سے ملے، اور نبی کی طاقت ہوتا ہے، اور پھر کسی بیوی سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، ایک بیوی سے بچہ پیدا ہوا، وہ بھی ناقص تھا، آدھا تھا آدھا نہیں، صرف جثہ ہی تھا، وہ کرسی پہ رکھا، خادمہ نے علاقے کے ناقص بچہ پہ، تب انہیں یاد آیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، سوچا تو میں انشاءاللہ بھول گیا، اور نبی اس قسم کے بات بھول جائے تو یہ ان کے لیے گرفت کا سبب ہوتا ہے، یعنی ان کے معمولی بھول پر بھی ان کے پکڑ ہوتا ہے، تو انہوں نے استغفار پڑھی، پھر اللہ مجھے بخش دے، اور اللہ سے دعا کی کہ بس مجھے ایسے سلطنت دے جو میرے لیے ہی ہو، میرے سوا کسی کے لیے نہ ہو۔ ایک یہ بعض معنی کرتے ہیں کرسی، یہی جسدن معنی حکومت میں درڑ پڑ گیا، یہ پہلا معنی جو میں نے کہا بچوں کا وہ صحیح ہے، اور مودودی صاحب تفہیم القرآن میں اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روایات میں اختلافات ہے، بعض میں 40 ہے، بعض میں 60 ہے، بعض میں 100 ہے، اور پھر 100 بیویوں کے پاس ایک رات میں جانا مشکل ہوتا ہے، تو نبی ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں درار پڑا،
حکومت میں دلال معنی یہ کہ کبھی بے انتظامی پیدا ہوتی ہے، یہ وزیر بات نہیں مانتے، عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی کوتاہی ہوئی، حکومت میں اختلافات آئے، تو اللہ سے دعا کی بخشش پڑھ کے، اور اللہ نے پھر ایسے سلطنت دی کہ سب چیزیں تابع ہو گئے، ہوا بھی پرندے بھی۔ والشیاطین کل، اور یہ دعا کہ یہ حکومت صرف میرے لیے ہو، میرے بعد کسی کے ساتھ نہ ہو، تو یہ حسد نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، اور خصوصی معجزے انبیاء کے ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا، اونٹنی کا پیدا ہونا صالح علیہ السلام کا خاص، قرآن خاص معجزہ ہے آپ علیہ، یعنی میرا خاص معجزہ ہو، تو یہ اس میں کوئی حسد کے بات نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک رات عبادت کر رہے تھے، بخاری میں روایت ہے، ایک جن کو پکڑا، شرارتی جن تھا، تو صبح پھر فرمایا میرے دل میں آیا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لو، صبح تم سب دیکھ لیتے، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی کی دعا یاد آئی سلیمان علیہ السلام کا کہ جنات پر ان کو گرفت اور کنٹرول تھا، تو کئی ان کا معجزہ خراب نہ ہو جائے، تو اس لیے پھر میں نے چھوڑ دیا رات کو۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ہم نے تابع کر دی ان کے لیے ہوا، چلتے تھے اس کے حکم سے نرم جدھر وہ پہنچ جاتے۔ والشیاطین، اور سرکش، یعنی سخرنا الشیاطین، سرکش شیاطین کل بنا، ہر قسم کے معمار تھے، بنا آبادیاں بنانے والے معمار ہوتے تھے، وغواسن، اور غوتزن تھے، دریا میں غوطے لگا کے، وآخرین، اور مقررین، جکڑے ہوئے فی الاسفات، زنجیروں میں، کچھ سرکش تھے، بات نہیں مانتے تھے، تو ان کو زنجیروں، ان جنات کو زنجیروں میں باندھ کر جیل میں ڈالے ہوئے تھے۔ ہاذا، یہ ہے، عطاؤنا، ہمارا احسان، یعنی یہ کوئی دم درود نہیں ہے کہ جنات اس کی وجہ سے تابع ہے، اور نہ کوئی منتر ہے، بس یہ ہمارا خصوصی عطیہ ہے۔ فمنن، آپ احسان کرے، او امسک، یا رو کے رکھے، بغیر حساب، یعنی بغیر حساب علیکہ، سلیمان آپ سزا دے ان سرکشوں کو، یا قید میں ڈالے، یا احسان کرے، آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ، یقیناً سلیمان علیہ السلام ہمارے ہاں بڑے مرتبے والے اور حسین ٹھکانے والے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہ اور ابتلا ایوب علیہ السلام پر، اذ نادا ربہ، جب اس نے آواز دی اپنے رب کو، اے میرے رب، مسنی الشیطان، مجھے ڈال دیا ہے شیطان نے، بنصب، تکلیف اور عذاب میں، شیطان مجھے پہنچ چکا ہے تکلیف اور عذاب کے ساتھ، یعنی انتہائی پریشان ہو گئے، بیمار پڑ گئے تھے، سخت بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ ارکض برجلک، ہم نے کہا ارکض برجلک، لات مار دے، آپ زمین پر لات مار دے۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، یعنی ھذا بارد، ھذا یہ ہے، کیا ہے، ھذا بارد، یہ ہے ٹھنڈا پانی، مغتسل و شراب، نہانے کے لیے، و شراب، اور پینے کے لیے، یہ ٹھنڈا پانی، اس میں نہائے بھی اور اس کو پی بھی سکتا ہے، تو ہم نے ان کو ایسے دی۔ ارکض برجلک، یعنی زمین پر پاؤں مارے، تو صوفیہ اس سے، بعض غلط صوفیہ اس سے اخذ کرتے ہیں کہ ناچنے لگے، جیسے یہ ذکر میں ناچتے ہیں، تو ایوب علیہ السلام ان جیسا بھی وقوف نہیں، تو اللہ کا نبی تھا، ذکر میں کوئی ناچتا ہے، یہ تو گانے تو نہیں ہے کہ ناچے، اور مانا پاؤ زمین پر مارے، یہ ایک سبب ہے، تو بس چشمہ نکل آئے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، ہم نے دی اسے اہلہ، اس کے اہل، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اس جیسے، اور جتنا پہلے تھے اس سے اور رشتہ دار بڑھے، یہ ہمارا خصوصی رحمت تھا۔ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، جس میں ذرہ برابر عقل ہو، وہ سمجھتا ہے کہ تعلق مع اللہ، اللہ سے تعلق کامیابی اور مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے، تو یہ واقعہ عقل والوں کے لیے، ایوب جیسے مصیبت تو کسی پر نہیں آیا، تو 18 سال تک چارپائی پہ پڑا رہے سخت تکلیف میں، لیکن پھر بھی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں توڑا، تو اس میں بہت نصیحت ہے مصائب والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اس آخر وقت میں شیطان، سب رشتہ دار الگ ہو گئے تھے، بس ایک بیوی، وہ بھی آخر میں پشیمان ہو گئی، پریشان تھی، تو تو شیطان اس شکل میں آیا، نیک آدمی کے شکل میں، اس سے کہا میں طبیب ہوں، علاج کر سکتا ہوں، تو بیوی خوش ہو گئے، میرا شوہر بیمار ہے، تو کہا میں تو آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا، البتہ یہ ہے آپ میرے نام بکرا کاٹے، یا یہ کہے کہ اچھا طبیب تھا، اس نے میرے شوہر کو ٹھیک کر دیا،
تو یہ نسبت ہی غلط تھا، طبیب کے طرف نسبت۔ انبیاء تو بہت محتاط ہوتے ہیں۔ جب اس نے بیوی گھر جا کے شوہر سے کہنے لگی بس خوش ہو جاؤ، آج مجھے ایسا بہترین طبیب ملا راستے پر، اس نے واقعہ سن کے سمجھا کہ وہ تو شیطان تھے جب آپ سے ایسے غلط جملے کا ہے۔ شیطان کبھی نیک آدمی کے شکل میں آ کر، طبیب کے شکل میں آ کر بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اللہ سے تعلق کاٹنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میرے گھر میں ہو کے، نبی کے گھر میں ہو کے آپ اتنا بھی نہیں سمجھے کہ شیطان کا وار کیسے ہوتا ہے، شیطان کے حملے کس طرح ہوتا ہے؟ تو کہا میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو 100 دوری لگاؤں گا۔ اب بیوی بیچاری بھی تو معذور، غلطی تو نہیں کہ اس نے، اور شوہر کے فائدے کا سوچا۔ دوسرے طرف اس نے قسم اٹھایا اگر نہ مارے تو حانس ہو جائے گا، اور اگر بیوی کو مارتا ہے تو بیوی پر ظلم ہے، دونوں صورتوں میں پریشانی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے حکم بھیجا، حل نکال کے، وَخُذْ لے لے بِيَدِكَ اپنے ہاتھ میں ضِغْصًا، تینکوں کا ایک مٹھا، تینکوں کا ایک مٹھا لے لے جیسے جارو ہوتا ہے، فَضْرِب بِهِ مارے اس کے ساتھ، وَلَا تَحْنَثْ قسم نہ توڑ۔ تو قسم توڑنا جرم تھا، کوئی اور صورت ہی نہ تھا، بس اس پہ عمل کرو۔ تو اس کو ہیلہ نہیں بولتا، یہ مخرج ہے نکلنے کے لیے، یعنی حکم پر عمل سے آسانی سے نکل جائے، عمل بھی ہو جائے گا۔ اور ایسے حدیث میں بھی ہے، مشکات میں روایت ہے، ایک آدمی بہت کمزور تھا، بیمار تھا، بالکل چوزا بنا تھا اس سے، لیکن اس نے اس وقت میں بھی زنا کی، غیر شادی شدہ تھا اور بدکاری کی۔ اب آپ علیہ السلام اسے سزا دیتے، 100 دوری لگا دے تو مر جاتا، تو اس کے لیے ایسا ہیلہ کیا کہ سب جمع کر کے اور ایک ساتھ مارا ان کو۔ تو پھر قسم میں تو یہ نہیں کر سکتا، یہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں قسم سے نکلنے کے اور طریقے ہیں، کفارہ دے دو اور 3 دن روزے رکھ لے، یا صحیح قسم ہے تو پورا کرے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً ہم نے پایا تھا اس کو بہت صبر۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس نے جو غصے میں آ کے قسم اٹھایا بے صبر تھا، وہ نہیں، وہ ہمارے توحید کی وجہ سے غصے میں آیا، انبیاء دین کی وجہ سے غصہ ہوتا ہے۔ مصائب پر تو ہم نے پایا ان کو بہت صبر کرنے والا، نعم العبد، بہت اچھا بندہ تھا، جس کو اللہ شاباش دے کہ یہ میرا اچھا بندہ ہے، تو پھر اور کس کے سرٹیفکیٹ چاہیے۔ انہ اواب، یقیناً اللہ کے طرف رجوع کرنے والا۔ یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اولی الایدی والابصار، وہ بڑے ہمت والے تھے، والابصار علم والے، یا ایدی طاقت والے، بڑے عمل کے ساتھ بڑے طاقت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ یقیناً ہم نے چنا تھا ان کو بخالصۃ، ایک صفت کے ساتھ، یعنی بخصلۃ خالصہ، ایک خصوصی خوبی تھی ان لوگوں میں۔ وہ خصوصی خوبی کیا ہے؟ ذکر الدار، جو آخرت، ذکر جو یاد ہے، الدار دار یا آخرت کا، ان کے ایک خصوصی خوبی کے ہر وقت آخرت کو یاد رکھتے، دنیا سے ان کا کوئی محبت کچھ نہ تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، 6 انبیاء اور اجمالاً اور ان کے فضائل کا ذکر۔ یقیناً یہ عندنا ہمارے ہاں لمن المصطفین، چنے ہوئے، الاخیار برگزیدہ لوگوں میں تھے۔ یاد کرو اسماعیل، یسع، ذوالکفل علیہ السلام، یہ سب کے سب من الاخیار، نیک بندے تھے، نیکوں میں تھے۔ ھذا ذکر، یہ تو ان کا ذکر ہے، ایک معنی بس یہ تو انبیاء کا ذکر، تو نصیحت کا ایک انداز تو یہ ہو گیا۔ دوسرا انداز وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، ایک تو یہ تذکرہ ہے، انبیاء کے باتیں سن کر نصیحت پکڑے، جبکہ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ دوسرا تذکرہ جنت کا بھی سن لے کہ وہ بھی ایمان کا ذریعہ ہے۔ تو 10 نعمت جنت کا ذکر ہے اور 10 عذاب دوزخ کا آگے ذکر۔ یقیناً متقین کے لیے لحسن مآب، حسین ٹھکانہ ہے، بہت حسین جگہ ہے جانے کے، متقین جہاں جائیں گے۔ جنات عدن، سدا بہار باغات ہوں گے، مفتحتن، کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، یدعون فیہا، مانگیں گے اس میں، پل کثیرتن، بہت، و شراب پینے کے چیزیں، ان کے پاس ہوں گے، قاصرات الطرف، نگاہ نیچے رکھنے والی عورتیں، اطراب، ہم عمر ہوں گے، 33 سال کی عمر تو ہم عمر ہوں گے، شوہر جس عمر کا ہے اس عمر کے وہ ہے۔ ھذا ما، تو ہم عمری، اطراب طرف مٹی کو بولتا ہے، تو اکثر ہم عمر مٹی میں کھیلتے ہیں ایک ساتھ، اور ہم عمری سبب محبت ہے۔ تو اگر
30 سال کا جوان ہے، 60 سال کی بوڑھی، تو ان میں محبت نہیں ہو سکتا، اطراب ہم عمر ہوں گے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، ھذا یہ وہ ہے توعدون جو تمہارے ساتھ وعدی ہے حساب کے دن کا، یہ وہ وعدی ہے جو حساب کے دن تمہیں ملیں گے۔ یقیناً ان ھذا لرزقنا، یہ ہمارا رزق ہے، نہیں ان کے لیے من نفاد، کم ہونا، ایک معنی نفاد ختم ہونا، کم ہونا، ما عندکم ینفد، تمہارے ہاں جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ ھذا وان للطاغین، یہ 10 سزائے سرکشوں کے لیے، ھذا معنی اسما ھذا ایک معنی یہ بھی سنے، یا دوسرا معنی ھذا للمؤمنین، یہ جو ابھی تک بیان ہوا یہ تو مومنین کے لیے۔ اب وان للطاغین، جبکہ سرکش لوگوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، یصلونھا، اس میں داخل ہوں گے، بری جگہ ہے، میعاد بہت بری بستر ہے جہنم۔ ھذا مبتدا، یہ ھذا مبتدا ہے، آگے حمیم وغساق خبر ہے۔ ھذا یہ حمیم کھولتا پانی، وغساق اور زخموں کی پیپ ہے، فلیذوقوہ، پس چکو، یہ ان سے کہا جائے گا اب اس کا مزہ چکو۔ جتنے ناپاک تھے دنیا میں، کفر، گندگی، زنا، طاغوت کی تابعداری، رسم و رواج، سنت کے مخالفت، یہ سارے اعمال وہاں گندے اعمال گندے شکل میں ہوں گے، پیپ بنے گا گندگی، اب یہ چکو۔ وآخر من شکلہ ازواج، مانا وآخر ازواج من شکلہ، وآخر اور ازواج طرح طرح کے عذاب ہے، من شکلہ ایسے ہی مانا ایسے ہی تکلیف دہ، جیسے حمیم ہے، غساق ہے، تو طرح طرح کے اور عذاب اس شکل کے ہے۔ ھذا فوج مقتحم، تو پہلے لوگ لے کے گئے، اتنے میں دوسرے لوگ مرے، وہ لے کے جائیں گے ملائک، دوزخیوں کے دستے داخل ہوں گے، تو کہا جائے گا، ہاں ملائک کہیں گے، ھذا فوج، یہ دستہ ہے، مقتحم معکم، گھسنے والا ہے تمہارے ساتھ، یہ بھی اپنے ساتھ ان کو بھی جگہ دو۔ مقتحم میں پتہ چلا کہ جگہ بہت تنگ ہوگا اور زبردستی جیسے جیل میں دھکیل دیتے ہیں۔ لا مرحبا بہم، آگے سے وہ بڑے کہیں گے، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے آنے پر، یقیناً یہ دوزخ داخل ہوں گے۔ وہ تابیدار کہیں گے، بل انتم لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا، تم نے آگے کیا ہو یہ آگ، لنا ہمارے لیے، دوزخ تو تمہارے وجہ سے ہے، بہت بری جگہ ہے رہنے کے۔ پھر ایک دوسرے کے لیے بد دعا دیں گے کہ اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے یہ دوزخ ہمارے سامنے لایا۔ دنیا میں قرآن کے بجائے کفر، شرک، بے دینی کے دعوت دے رہے تھے، زیادہ دو اسے عذاب ڈبل فی النار، آگ میں۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، پھر جب کچھ وقت گزر جائے تو کہیں گے، یار محلے میں، علاقے میں جو آدمی تھا ہم ان کو شرارتی بول دیتے، ہمارا ایک جمہوری نظام تھا، ترتیب تھا، اور ان سے ہم کہتے یار تم ہر جگہ مخالفت کرتے ہو، بس وہ شریعت کے پابند تھا، اور اکثر لوگ شریعت کے پابند لوگوں کو غلط ناموں سے پکارتے، پہلے بھی صحابہ کرام کو بھی صحابی بولتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کو بھی ہر دور میں ان کو برے نام سے یاد کیا۔ نیک لوگ کو کیا بولتا ہے کہ یہ قدامت پسند ہے، یا یہ مذہب پسند ہے، یا یہ دہشت گرد ہے، مذہب کی روح سے یہ وہابی ہے، بے دین ہے، اولیاء کو نہیں مانتے، تو ان کو عام برے لوگ اکثر نیک لوگوں کو برے نام سے یاد کرتے، شریر نام سے یاد کرتے، کہتے ہیں جن کو ہم اچھے نگاہ سے نہیں دیکھتے، بے وقوف سمجھتے تھے، وہ تو یہاں نظر نہیں آتے۔ قالو کہیں گے، ما لنا، کیا ہوا ہمیں کہ ہم نہیں دیکھتے، رجالن، ان لوگوں کو، قلنا نعدهم من الاشرار، کہ ہم ان کو سمجھتے تھے، گنتے تھے برے لوگوں میں، اشرار ناسمجھوں میں، بے وقوف لوگوں میں، شریر لوگ تھے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی عالم دین یا کوئی مخلص مسلمان اگر دنیا والوں سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش میں ہے کہ لوگ مجھے قبول کرے، تو یہ خام خیالی ہے۔ اللہ سے اپنے لیے اجازت لو کہ اللہ آپ سے اچھا کہے، بس دنیا والے کبھی بھی آپ سے اچھا نہیں کہیں گے، تو اس فکر میں نہ پڑے کہ میرے چاہنے والے زیادہ ہو تو بس میں اچھا ہوں، چاہنے والے تو شیطان کے زیادہ ہے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، اتخذناہم، کیا پکڑا تھا ہم نے ان کو مذاق، ہم بھی وقوف تھے، ان کو مذاق سمجھا، حالانکہ وہ مذاق کے قابل نہ تھے۔ ام زاغت عنہم، یا پھر گئے ان سے، الابصار نگاہ ہے، یا ہے یہی پر لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان ذالک لحق، یقیناً یہ ذالک معنی یہ بحث،
وہاں جو یہ بحث کریں گے یہ بالکل سچ ہے. ذالک کیا ہے؟ تخاصم اہل النار، جو جھگڑنا ہے دوزخیوں کا، آپس میں ان کا بحث مباحثہ. قل انما انا منذر، آپ کہہ دیجئے یقیناً میں ڈرانے والا ہوں، نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف ایک اللہ جو ایک ہے، غالب ہے. سورت کا دعویٰ یہی ہے کہ شفیع قہری کوئی نہیں، اسی ایک اللہ کے مانو. سورت کے اول کے ساتھ ٹچ ہے اجعل الالہۃ الہ واحدہ، تو جواب ایک ہی الہ ہے، وہ رب ہے آسمان و زمین کا اور جو ان کے درمیان، عزیز ہے غفار بخشنے والا. قل آپ کہہ دیجئے ہوا یہ نبأ عظیم، بہت عظیم خبر. ہوا معنی یہ قرآن عظیم خبر ہے لیکن تم ان سے اعراض کرتے ہو، یہ کوئی قصے کہانی یا نہیں، عظیم خبر ہے. یا ہوا معنی یہ توحید، یہ رسالت. ہوا یہ عذاب، عظیم خبر ہے لیکن تم اعراض کرتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، یہ آخر تک آخری باب ہے، اس میں صدق رسول نفی علم غیب کا آپ علیہ السلام سے. ما کان لی، نہیں میرے پاس، علم بالملأ الاعلی، مجلس اعلی کا جب وہ بحث کرتے ہیں اوپر کیا ہوتا ہے مجھے کوئی علم نہیں. ایوحا الیہ، مگر یہ کہ وحی کی جاتی ہے مجھے، جو وحی آئے بس مجھے اس کا پتہ، وحی نہ آئے تو مجھے تو اوپر نظر نہیں آتا کیا ہوتا ہے اوپر. اور وحی کے ذریعے جو پتہ چلے اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا. غیب تو وہ ہے جو بغیر اسباب کے ہو. تو میں جو کچھ اوپر کے آسمان زمین کے حالات بتا دیتا ہوں وہی ہے، اور وحی کے ذریعے غیب نہیں ہوتا. وحی کے بغیر پھر مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے. الا انما، مگر یہ کہ میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر. جب کہا تیرے رب نے ملائک سے، یہ ابتلاء علی الملائک، انبیاء پر بھی مصائب آئے، ملائک بھی آزمائے گئے، وہ پاس ہو گئے، ابلیس فیل ہو گیا. جب کہا تیرے رب نے ملائک سے میں بنانے والا ہوں بشر مٹی سے، جب میں سویتہ بنا ڈالو، پھونک دو اس میں من روحی، روحی کے نسبت اللہ کے طرف یہ اضافت تخلیقی ہے. تخلیقی معنی وہ روح جو میں اس کا خالق ہوں، میں نے بنایا، میرے امر سے بنا. فقعوا لہو، تو گر پڑو اس کے سامنے سجدے میں. سجدہ کیا ملائک نے سب کے سب ایک ساتھ، مگر ابلیس نے تکبر کیا اور تھا وہ کافرین میں سے. قال، کہا یا ابلیس، یہ ابتلا بر ابلیس، کس چیز نے رو کے رکھا تم کو سجدہ کرنے سے؟ لما، اس کے سامنے، خلق تو جو میں نے بنایا، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے. استکبرت ام کنت من العالین، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا یا ہے تو متکبر؟ بڑا نہیں، بڑا سمجھا، یا عالین واقعی بڑا ہے. نفس الامر میں بڑا ہے یا نہیں؟ ویسے غبارہ ہے، بڑا نہیں ہے تم. تو اس نے کہا نہیں، میں نفس الامر میں بڑا ہوں، غباری کے بات نہیں. کہا انا خیر منہ، میں بہت بہتر ہوں آدم سے. خلقتنی من نار، اللہ آپ نے مجھے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. اس سے پتہ چلا شیطان یہ مانتا ہے کہ خالق اللہ ہے. خلقتنی من نار، اللہ میرا خالق تو ہی ہے. اور اولاد آدم کبھی اتنے بے اللہ سے اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ خالق کو بھی نہیں مانتے، دہری ہے خالق کو بھی نہیں مانتے، تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. قال فخرج منها، کہا اللہ نے نکل جاؤ اس سے، یقیناً تو مردود ہے، تیرے اوپر میرا لعنت ہے، الی یوم الدین، فیصلے کے دن تک. کہا شیطان نے اے میرے رب، تو شیطان مانتا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، اور اولاد آدم یہ بھی نہیں مانتے رب کو. فانذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت تو دوبارہ اٹھنے کے دن تک. یہ بھی شیطان مانتا ہے کہ مہلت دینے والا، دعا قبول کرنے والا اللہ ہی ہے، اور اولاد آدم یہ بھی نہیں مانتے. یعنی مشرک صرف یہ کہنا کہ خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، اور وہ دعائیں قبول کرتا ہے، یہ توحید ہے، تو یہ تو شیطان بھی مانتا ہے. یہ توحید نہیں، باطل نظام سے مکمل انکار، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابعداری، اور سب سے نفی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، بس وہی ہے، اور پھر مکمل حکم ماننا اور چلنا، یہ کامل موحد ہوتا ہے. قال فإنك من المنذرین، یقیناً تو مہلت پانے والوں میں سے ہے وقت معلوم کے دن تک. اس وقت تک المعلوم یعنی معلوم ہے عندی، اللہ کو معلوم ہے وہ وقت کب آئے گا. قال، کہا شیطان نے فبعزتک، اللہ تیرے عزت کے قسم. تو شیطان کو بھی پتہ ہے قسم صرف اللہ کے نام اٹھانے چاہیے، اور اولاد آدم وہ دوسروں کے نام قسمیں اٹھاتے، شیطان سے بھی گر گئے. لأغوینہم، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، اجمعین سب کے سب، مگر تیرے بندے جو ان میں مخلصین ہے.
جن کو تو نے چنا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو شیاطین لوگ، جنات، یہ اکثر ان کو بے راہ کرتے ہیں، وسوسوں میں ڈالتے ہیں جو مخلص نہیں، جن میں شرک کے شائبے ہوتے ہیں، تو شیاطین ان پر حاوی ہوتا ہے، جنات ان کو ڈراتا ہے، موحد کو نہیں ڈرا سکتے، موحد سے تو خود ڈرتے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، کہا اللہ نے یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ حق کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جہنم میں ضرور بھر دوں گا دوزخ تجھ سے، وَمِمَّنْ اور ان سے جو تیرے پیچھے چلے، ان میں سے سب کے سب۔ قل آپ کہہ دیجئے ما اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر من اجرن کوئی عوض، تم نہ مانو تو میرا نقصان نہیں، میں تو تم سے مطالبہ نہیں رکھتا ہوں، تمہارا نقصان ہے، اور نہیں ہو میں من المتکلفین، ایک معنی اپنے طرف سے باتیں بنانے والا، متکلفین یہ کہ بزور زبردستی باتیں بنا دے، بس وہی میں جو ہے میں وہی سمجھاتا ہوں، یا نہیں ہو میں تمہیں تکلیف میں ڈالنے والا، دین آسان ہے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا، نہیں ہے یہ قرآن اللہ ذکر للعالمین مگر نصیحت ہے عالمین کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ، تم ضرور سمجھ جاؤ گے نبأہ اس قرآن کے صداقت، اس کے حقیقت، بعد حین کچھ زمانہ بعد، کچھ انتظار کرو اور تمہیں قرآن کے صداقت کا پتہ چل جائے، موت کے ساتھ تو